سورۃ الانفال سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا ہے۔ تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے معاملات درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو۔ آج کی آیت سورۃ الانفال کی ابتدائی آیت ہے، پہلی آیت ہے۔ سورۃ الانفال مدنی سورت ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، جس کی 75 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ اس سورت کے اندر مرکزی مضمون جو ہے وہ جنگ بدر اور اس کے کچھ نتائج اور ثمرات وغیرہ کا تذکرہ ہے، اور اس میں جو مسلمانوں کے ذمہ داری بتائی گئی وہ اطاعت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جس کے نتیجے میں تمہیں دنیا و آخرت میں کامیابی ملے گی۔ انفال کہتے ہیں زائد چیز کو، نفل کی جمع ہے، یہ اضافی خوبی جو چیز کا بنیادی حصہ نہیں ہوتی لیکن اس کا مزہ دوبارہ کر دیتی ہے، اس میں رونق پیدا کر دیتی ہے، خوبصورتی پیدا کر دیتی ہے، جیسے آداب ہیں۔ ادب کسے کہتے ہیں؟ ادب کہتے ہیں عمل کو ہار پہنانا۔ آداب لکھے ہوتے ہیں کتابوں میں، یہ نماز وضو کے آداب، یعنی وہ فرض واجب نہیں ہوتے لیکن ان کو اگر شامل کر لیا جائے تو اس سے عمل میں بہت خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے کھانا ہے، دسترخوان پہ لگتا ہے تو اس میں کھانے کی بنیادی جو فرض واجب چیز ہے وہ تو روٹی اور پانی ہے۔ یہ سالن کو آپ شامل کر لیں، چلو سنت مؤکدہ کے درجے کی چیز ہے یہ، ورنہ سالن کے بغیر بھی پیٹ بھر جاتا ہے۔ یہ تو روٹی کو نگلنے کے لیے سہولت ہوتی ہے اس سے، سالن سے، ورنہ یہ پیٹ بھرنے کے لیے بنیادی چیز نہیں ہے۔ اب اگر کسی کی انسان دعوت کرے اور اس کو بٹھائے دسترخوان پر اور اس کو سامنے روٹی رکھ دے بس، اور ساتھ پانی کا کٹورا رکھ دے، تو دعوت تو پوری ہو گئی، جب مہربانی کی سالن بھی رکھ دیا۔ لیکن کوئی آدمی بھی یہ گوارا نہیں کرے گا، ہم میں سے کوئی بھی یہ گوارا نہیں کرے گا، نہ خود کرنا چاہے گا نہ یہ چاہے گا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا کرے، کیونکہ کیا بد تہذیبی ہے، کوئی شائستگی کہاں چلی گئی، متانت کہاں چلی گئی، مروت کہاں چلی گئی، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس کا پھر وہ کہتے ہیں کہ طریقہ یہ کہ جب آپ نے کسی کی دعوت کی تو کچھ تکلف کرے، تھوڑا 2 چیزیں بنا لو اور ذرا عمدہ بناؤ، پھر ساتھ کوئی میٹھا بھی رکھ لو، پھر ساتھ کوئی دسترخوان پر سلاد بھی رکھ لو، کوئی چٹنی رکھ لو، کوئی یہ کر لو، کوئی وہ کر لو، تو مختلف چیزیں ملا جلا کر وہ ایک اچھی ترتیب بن جائے گی کھانے کی۔ تو بس ایسے ہی سمجھیں کہ جو چیزیں ہمارے اوپر اللہ نے فرض کی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا اور زندگی کی جتنی چیزیں ہیں، اس میں کچھ تو فرض ہوتے ہیں، جیسے نماز کے 13 فرائض ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ ارکان ہیں، وضو کے 4 فرض ہیں، زکوٰۃ کا بھی
ایک بنیادی فرض ہے نیت کے ساتھ مال جدا کر کے دے دینا. روزہ جو ہے وہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا رہے نیت کے ساتھ. بنیادی طور سے روزہ تو اتنے سے ہو جاتا ہے. حج یہ ہے کہ یہاں سے احرام باندھیں اور وہاں جا کے افعال کریں اور احرام کھول دیں اور پھر واپس آ جائیں اپنے گھر. تو حج تو اتنا ہی ہے، لیکن ان کے اندر کچھ اضافی چیزیں اگر ڈال لی جائیں تو رونق دوبالا ہو جاتی ہے. وضو کے اندر اگر آداب کا خیال رکھا جائے، مثلا آداب کے بغیر وضو کیسا ہوگا؟ ایک آدمی کھڑا ہے، کلی کر لی اس نے، اچھا جی ادھر چلتے چلتے پھر وہاں جا کے ہاتھ دھو لیا، پہلے بایاں دھو لیا پھر دایاں دھو لیا، بلکہ پہلے پاؤں دھو لیے. کہتے 4 فرض ہی پورے کرنے ہیں نا، پاؤں پہلے دھو لیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے حرج کیا ہے؟ اس میں کیا برائی کی بات ہے؟ ایسے خام خواہ علماء کرام جو ہے نا وہ پابند کیے رکھتے ہیں لوگوں کو. تو دیکھیے اسی آدمی کے وضو کا نقشہ کیا ہوگا بیچارے کا. کوئی بھی دیکھ کر آدمی اس کو داد نہیں دے گا یہ کہ یہ تو بچوں کا کام ہے یا جانوروں کا کام ہے. انسان ایسا نہیں کرتا، انسان تو مہذب ہوتا ہے. تو یہ جو باقی چیزیں ہیں کہ بھائی وضو بیٹھ کر کرو، ہو سکے تو قبلہ رو ہو کر کرو، پھر دائیں طرف سے شروع کرو، پھر بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو، پھر وضو کے دوران کی اعضاء کی یہ دعا پڑھ لو، یہ کر لو وہ کر لو. تو یہ سب چیزیں وضو کا سنگھار بن جاتی ہیں. یہ آداب ہے. یہی نماز کا حال ہے، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، زندگی کی ہر چیز کا یہ حال ہے کہ اس کے اندر آداب کو، مستحبات کو، نوافل کو شامل کر لیا جائے گا تو اس سے رونق بڑھ جاتی ہے، عمل مکمل ہو جاتا ہے ہر اعتبار سے. اور اگر اس کو نکال دیا جائے تو پھر اس کو بالکل عجیب و غریب حلیہ رہ جاتا ہے. تو یہ حال انسان کے مجموعی دین کا بھی ہے. دین ایک فرض ہے، اس کے اندر فرض کیا ہے؟ کلمہ، ایمان. پھر اس کے بعد آگے درجہ بدرجہ فرائض چلتے ہیں. پھر اس کے بعد زندگی کے بھی کچھ مستحبات ہوتے ہیں، زندگی کے بھی کچھ آداب ہیں. وہ اگر انسان کی زندگی میں آ جائیں تو زندگی اس کی بڑی خوشگوار ہو جاتی ہے، دوسروں کے لیے بھی دکھنے میں بڑی اچھی ہوتی ہے اور اپنے لیے بھی اس کو بڑا سکون کا باعث ہوا کرتی ہے. تو نفل کو کہتے ہیں اضافی خوبی کو. اضافی خوبی صرف اضافہ نہیں، کوئی فالتو چیز کو نفل نہیں کہتے، بلکہ اضافی خوبی کو کہ جو ضروری نہیں ہے. یعنی ضروری نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجبوری ہے، سفر ہے، تھکاوٹ ہے، بیماری ہے، تو پھر چلو اللہ تعالیٰ بھی چھوٹ دیتے ہیں. بلکہ اللہ تو فرض کے اندر چھوٹ دے دیتے ہیں کہ 4 کی جگہ 2 کر لو. اور سنت مؤکدہ تک بھی چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے سفر کے اندر. لیکن جب آدمی کو کوئی عذر نہیں ہے، صرف سستی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کام نہ کرنا یہ بھی تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. آج کل پوری ایک مہم چل رہی ہے جناب، فرض نمازیں اصل ہوتی ہیں، یہ خواہ مخواہ علماء نے بوجھ لاد رکھا ہے. علماء نے تو کوئی بوجھ نہیں لادا. اگر آپ فرضوں پر اکتفا کرتے ہیں پھر اپنی زندگی کو سب فرائض پہ لے آئیں. زندگی کے ہر شعبے کو، ہر کام کو صرف فرائض پر لے آئیں. آپ کے گھر میں جو اتنے برتن آپ نے رکھے ہوئے ہیں، یہ چاولوں کا برتن ہے، یہ جناب حلوے کا ہے، یہ فلاں چیز کا ہے، یہ فلاں چیز کا، سب اٹھا کے پھینک دیں. ایک برتن ہو، اسی کے اندر کھاؤ، اسی کے اندر پیو، اور ایک چارپائی ہو، اسی کے اوپر سارے گزارا کرو. تو زندگی کو تو آپ جناب وہ کہاں سے کہاں لے جاتے، کہتے نہیں یہ تو بڑی زینت ہے جی. خذوا زینتکم عند کل مسجد قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ. زینت کو کس نے حرام کیا؟ تو جب اپنی زندگی کو آپ مزین کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت کا اس بات کا حق نہیں رکھتی کہ اس کو مزین کیا جائے، اس کو خوب سے خوب کر کے سنوار کر کیا جائے، اس کی جو شرائط ہیں، آداب ہیں، سب کو پورا کیا جائے. تو نفل سے یہ بات چلی کہ نفل کہتے ہیں اضافی خوبی کو. اسی لیے سے نوافل کی نماز بھی ہے. لیکن یہاں نفل کا مطلب ہے مال غنیمت، یعنی جہاد کیا کافروں سے، کافر شکست کھا گئے، مسلمانوں اور اپنا مال چھوڑ گئے. اب یہ مسلمانوں کے ہاتھ مال آ گیا تو یہ ایک اضافی چیز مل گئی، بہت اچھی چیز ہے. فرمایا کہ سب سے طیب مال یہ ہے، یعنی اس خون پسینے کی کمائی سے بھی جو صبح سے شام تک ایک آدمی دیہاڑی دار مزدوری کر کے کماتا ہے، وہ بھی بہت طیب ہے، پاکیزہ مال ہے. لیکن سب سے پاکیزہ مال یہ ہے جو مال غنیمت حاصل کیا جاتا ہے. تو مال غنیمت یہ اضافی خوبی اس لیے ہے کہ جہاد تو اس کے لیے نہیں ہوتا کہ جو بندہ مومن ہے اس کا مقصود نہ مال غنیمت ہوتا ہے نہ کشور کشائی.
شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مومن تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تلوار اٹھاتا ہے، نہ اس کو ملکوں کو قبضانا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو مال ہتھیانے ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کا حکم بلند کرنے کے لیے، کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ تو اصل میں تو اس کو اللہ کا حکم پورا کرنا، تو وہ کافر مر گئے یا کافر مارے گئے یا کافر مغلوب ہو گئے تو اللہ کا حکم پورا۔ اب مال غنیمت جو ہے یہ تو اضافی چیز ہے، یہ اس کے جہاد کا مقصد نہیں ہے۔ اس لیے پرانی امتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ مال غنیمت جو ہے وہ اکٹھا کر کے ایک جگہ رکھ دیا جاتا تھا اور پھر انتظار کیا جاتا تھا۔ آسمان سے بجلی یا آگ آتی تھی اور وہ آ کر اس کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی، ختم۔ نہ وہ کافروں کے کام آیا نہ مسلمانوں کے کام آیا، تاکہ ان کا اخلاص خراب نہ ہو، آئندہ جہاد کریں تو یہ بھی چیز بیچ میں نہ آ جائے ان کے۔ لیکن فرمایا کہ میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹیں پیدا کی، بہت سی رخصتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات دیے ہیں، جن میں سے ایک مال غنیمت کا حلال کرنا بھی ہے۔ احلت لی الغنائم، اللہ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا اس امت کے لیے، تو اس لیے اس کو اضافی کہا جاتا ہے، نفل ہے یہ۔ تو قصہ اس آیت کا یہ ہوا تھا کہ جب جنگ بدر ہوئی تو وہاں تفصیل تو بہت لمبی ہے، آخر خلاصہ یہ ہوا کہ کافر شکست کھا گئے، 70 بندے ان کے مارے گئے اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو اس موقع پر صحابہ 3 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک جماعت وہ تھی جو ان کا پیچھا کرنے کے لیے دور تک گئی، اور ایک جماعت وہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس آ گئی، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کہیں سے پلٹ کر اور چھپ کر حملہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اور ایک جماعت وہ تھی جو ان کے چھوڑا ہوا مال جمع کرنے کے لیے لگ گئی اس میں۔ شام تک جب پہنچے واپس، وہ بھی آ گئے واپس، یہ بھی آ گئے، اور اطمینان ہو گیا کہ اب کافر چلے گئے۔ تو اس موقع پر جو ہے وہ مال غنیمت کے بارے میں جس جماعت نے اکٹھا کیا تھا مال، وہ کہنے لگی یہ مال تو ہمارا ہے، کیونکہ ہم نے اکٹھا کیا، ہم نے جمع کیا۔ اور جو جماعت تعاقب کے لیے گئی تھی وہ کہنے لگی کہ ہم کون سا تم سے جدا تھے، ہم بھی تو تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور اصل تو ہمارا حصہ ہے کہ ہم نے دشمن کو بھگایا ہے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے سب سے جو بنیادی چیز ہے اور سب سے بنیاد ہے، ہم نے اس کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے۔ تو ہر ایک نے اپنا اپنا مقدمہ پیش کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اس مال غنیمت کا کیا کرنا ہے، کیونکہ پہلا واقعہ تھا، پہلا جہاد تھا، یہ تاریخ اسلام کا پہلی جہاد ہے یہ، تو اس لیے مال غنیمت اس سے پہلے تو آیا نہیں تھا۔ تو اللہ کی طرف سے حکم آیا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہ یہ مال غنیمت جو ہے نہ یہ بھاگنے والی جماعت کا ہے، نہ اکٹھا کرنے والی کا ہے، نہ حفاظت کرنے والی کا ہے، یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، ان کا تو ہے ہی نہیں، کسی کو اس میں ملکیت کا دعویٰ نہیں ہے۔ باقی اس کی تقسیم کیسے ہوگی وہ آگے 10واں پارہ جب شروع ہوگا تو وہاں اس کی بہت تفصیل میں آتا ہے کہ 5 حصے کیے جائیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ تفصیل وہاں آئے گی۔ تو وہاں یہاں ان کو یہ فرما دیا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تمہیں تو چاہیے کہ اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اس مال کے کہنے سننے میں جو تھوڑا بہت آپس میں اونچ نیچ ہو گئی، کچھ آواز اونچی ہو گئی، کچھ دل کے اندر تھوڑا بہت آ جاتا ہے، غبار سا آ جاتا ہے، اس کو ہٹاؤ۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس کے معاملے ٹھیک کرو۔ مال تو آنے جانے والی چیز ہے، دلوں میں ٹیڑھ پن نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے بزرگ ایک فرمانے لگے کہ میں جاتا ہوں گاڑی پر تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے گاڑی لگ جاتی ہے، کوئی بیچارے کی غلطی کسی دوسرے آدمی کی ہوتی ہے، تو وہ جو ڈرائیور ساتھی ہوتے ہیں وہ اتر کر اس کو ساتھ کچھ اونچ نیچ کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہہ ہی دیتے ہیں، ہماری عادت ہوتی ہے عام طور سے۔ اپنے آپ کو روڈ پر قابو رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، غصے کا امتحان ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں فرماتے کہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی نہیں، کچھ نہ کہو، اس لیے کہ لوہا ٹیڑھا ہو جائے گا تو وہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لوہا ہی ٹیڑھا ہوتا ہے نا، یہ شیشہ ٹوٹتا ہے یا لوہا ٹیڑھا ہوتا ہے، تو یہ تو انسان کی بنی ہوئی چیزیں ہیں اور یہ دوبارہ ٹھیک بھی ہو جائیں گی، کوئی نہیں، نقصان مقدر میں لکھا ہے، آ گیا، اللہ تعالیٰ کریں گے پورا ہو بھی جائے گا۔
لیکن کسی مسلمان کا دل نہ دکھانا، کیونکہ دل جو ہے نا وہ اگر ٹوٹ جائے تو پھر کسی ورکشاپ میں ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس لیے فرمایا کہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، کوئی بات نہیں، مال غنیمت تو اللہ کے رسول کا ہے، تمہیں بھی ملے گا، لیکن تمہاری اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں اصل فکر اس کی ہونی چاہیے اصلحوا ذات بینکم، آپس کے دل صاف کرو، آپس میں معاملات درست رکھو. کیونکہ دلوں میں اگر ٹیڑھ پن آ گیا، دلوں میں اگر میل آ گیا، کسی مسلمان کے بارے میں دل میں میل آ گیا تو اس کا مطلب ہے اس دل میں اللہ نہیں ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور پھر کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں مانو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. تو اس میں ہمارے لیے سبق کی بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام جو اصحاب بدر ہیں، سب سے اعلیٰ جو صحابہ کا طبقہ ہے وہ اصحاب بدر کا طبقہ ہے. تو جب ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اصلاح کرو، دلوں کی اپنی صفائی کرو، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بالکل پرفیکٹ ہیں، ہم میں بالکل میں صاف، میرا دل یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، باقی سب لوگ خراب ہیں، میں بالکل صاف ہوں. تو یہ ہمیں کہنے کی کا حق نہیں پہنچتا. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب فرما دے. آمین آمین یا رب العالمین.